معزز سامعین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تحریک علی گڑھ، یعنی کہ سر سید احمد خان کی تحریک۔ برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد مسلمانان برصغیر کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے جو کوششیں سر سید احمد خان اور ان کے رفقاء نے کیں وہ علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اس تحریک کا آغاز جنگ آزادی سے پہلے ہی سر سید نے کر دیا تھا۔ جنگ آزادی 1857 کی جنگ کو کہا جاتا ہے۔ 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام اس سلسلہ کی ایک کڑی تھی۔ اس تحریک کا باقاعدہ آغاز 1870 میں ہوا۔ جنگ آزادی کے علاوہ سقوط دلی اور راجہ رام موہن رائے کی تحریک نے سر سید کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 1869 میں سر سید احمد خان کو بحیثیت جج انگلستان جانے کا موقع ملا۔ وہاں پر سر سید نے ان کے تعلیمی و سماجی نظام کا مطالعہ کیا اور اس دور میں دو رسالے ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر بہت معروف تھے، اور ان کے لکھنے والے ایڈیسن اور اسٹل اپنے مضامین کے ذریعے ہلکے پھلکے انداز میں معاشرتی ناہمواریوں کو اجاگر کر کے عوام کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جن سے انہیں کافی حد تک کامیابی مل چکی تھی۔ سر سید احمد خان وہاں کے تعلیمی نظام سے بھی متاثر ہوئے اور واپس آ کر اس فیصلے پر پہنچے کہ ہندوستان میں بھی کیمبرج کی طرز پر ایک تعلیمی ادارہ قائم کرنا چاہیے، اور دیکھا کہ ذرائع ابلاغ لوگوں کے ذہنی رجحانات کو بدلنے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں، تو سر سید نے بھی مسلمان کی تہذیبی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ رسالے نے سر سید احمد خان کے نظریات کی تبلیغ کی۔ اس کے علاوہ تہذیب الاخلاق نے مسلمانوں کی سیاسی اور تمدنی زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا اور انہیں سیاسی طور پر ایک علیحدہ قوم کا درجہ دیا۔ علی گڑھ کے تحریکی مقاصد۔ علی گڑھ تحریک کا مقصد نئے علوم کا حصول، مذہب کی عقل سے تفہیم، سماجی اصلاح اور زبان و ادب کی ترقی، انگریزوں اور ہندوؤں کی سیاسی مفاہمت کے پیش نظر مسلمانوں کی بقا اور سربلندی کے لیے مثبت راستے کا تعین کرنا، اور اس کے علاوہ جدید علوم خصوصاً انگریزی زبان سیکھنا شامل تھا۔ ادبی زاویہ۔ علی گڑھ تحریک سے نہ صرف اردو زبان کو وسعت ملی بلکہ اس کا دائرہ تصوف، تاریخ اور تذکرہ سے نکل کر نثر کے موضوعات میں تنوع اور سادگی پیدا ہوئی۔ اردو نثر۔ صرف شاعری اس تحریک کی ضرورت کی خود کفیل نہیں ہو سکتی تھی۔ علی گڑھ تحریک نے اردو نثر کا ایک باوقار، سنجیدہ اور توازن قائم کیا اور اسے شاعری کے مسجع و مکفّع اسلوب سے نجات دلا کر سادگی اور متانت کی کشادہ شاہراہ پر ڈال دیا۔ یوں ادب کی افادی اور مقصدی حیثیت ابھر کر سامنے آئی۔ علی گڑھ تحریک ایک بہت بڑی فکری اور ادبی تحریک تھی۔ خصوصاً ادبی لحاظ سے اس کے اثرات کا دائرہ بہت وسیع ثابت ہوا۔ اس تحریک کی بدولت نہ صرف اسلوب بیاں، روح مضامین میں بلکہ ادبی انواع کے معاملے میں بھی ناموران علی گڑھ کی توسیعی کوشش نے بڑا کام کیا اور بعض ایسی اصناف ادب کو رواج دیا جو مغرب سے حاصل کردہ تھی۔ ان میں سے بعض رجحانات خاص توجہ کے لائق ہیں۔ مثلاً نیچرل شاعری کی تحریک، جس میں محمد حسین آزاد کے علاوہ مولانا الطاف حسین حالی بھی برابر کے شریک تھے۔ قدیم طرز شاعری سے انحراف بھی اس تحریک کا ایک جزو ہے۔ اردو میں جدید تنقید کا آغاز بھی سر سید احمد خان اور ان کے رفقا سے ہوتا ہے۔ سوانح نگاری، سیرت نگاری، ناول نگاری، اردو نظم اور مضمون نگاری سب کچھ ہی سر سید تحریک کے زیر اثر پروان چڑھا۔ علی گڑھ تحریک کے افکار و نظریات کو پروان چڑھانے میں اگرچہ سر سید احمد خان نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تھا، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان کے دوسرے ساتھیوں نے بھی ان کے شانہ بشانہ چل کر اس تحریک کو اردو ادب کی عظیم تحریک بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہی حضرات نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کر کے ان کو فروغ دینے میں اہم کام سر انجام دیا۔ علی گڑھ تحریک کے مضمون نگار۔ علی گڑھ تحریک کے 5 مضمون نگار تھے۔ نواب محسن الملک۔ نواب محسن الملک رسالہ تہذیب الاخلاق کے اہم مضمون نگار تھے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے نواب محسن الملک کو سر سید کا شیریں گفتار ترجمان کہا ہے۔ وقار الملک۔
سر سید احمد خان کی سفارش پر حیدرآباد میں قومی زبان کی ترقی کے لیے خدمات انجام دیں۔ وقار الملک نے علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام کے لیے زبردست جدوجہد کی۔ اس کے علاوہ آپ نے تہذیب الاخلاق میں قومی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات پر مفید مضامین لکھے ہیں۔ مولوی چراغ علی۔ سر سید کے مقاصد کو جن رفقائے کار نے پروان چڑھانے میں قلم کی تمام قوت صرف کر دی، ان میں سے ایک اہم نام مولوی چراغ علی کا بھی ہے۔ ان کا اساسی موضوع مذہب تھا۔ وہ اسلام کے سچے حامی تھے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق میں متعدد مضامین لکھے تھے۔ مولوی ذکاء اللہ۔ مولوی ذکاء اللہ دہلوی کا شمار سر سید کے ان رفقا میں ہوتا ہے جنہوں نے علی گڑھ تحریک کا پیغام بچوں تک پہنچانے کے لیے درسی کتب تصنیف کیں۔ 19ویں صدی میں عقل پرستی نے مذہب کی جامع تقلید کو بڑی حد تک کمزور کر دیا تھا۔ ذکاء اللہ ایسے علم دوست تھے جنہوں نے مذہبی امور کو دلائل اور عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جن پر اس سے پہلے اردو میں کبھی نہیں لکھا گیا۔ آپ نے تاریخ ہندوستان 10 جلدوں میں لکھی، جو ان کا اہم کارنامہ ہے۔ وحید الدین۔ مولوی وحید الدین سلیم مولانا حالی کے توسط سے سر سید کے لٹریری اسسٹنٹ ہو کر آئے اور کچھ دنوں کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاخلاق کے ادارت میں سر سید کا ہاتھ بٹانے لگے۔ سر سید کی فیض صحبت نے انہیں تحقیقی اور تنقیدی کاموں کی طرف متوجہ کیا۔ ان کا بڑا کارنامہ وضع اصطلاحات ہے۔ شاعری میں بیانیہ نظموں کے فروغ میں انہوں نے قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ علی گڑھ تحریک اور ناول نگاری۔ عبدالحلیم شرر۔ عبدالحلیم شرر کی شہرت ان کے تاریخی ناولوں کی وجہ سے ہے۔ ان کا شمار ان ادبا میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلامی ناولوں میں تاریخ کو پس منظر کے طور پر پیش کیا۔ تاریخ نگاری میں شرر سر سید سے بہت متاثر تھے۔ علی گڑھ تحریک اور تنقید۔ علی گڑھ تحریک نے زندگی کے جمال کو اجاگر کرنے کی بجائے مادی قدروں کو اہمیت دی۔ چنانچہ ادب کو بے غرضانہ مسرت کا ذریعہ سمجھنے کی بجائے ایک ایسا مفید وسیلہ قرار دیا گیا جو مادی زندگی کو بدلنے اور اسے مائل بارتقاء رکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ادب کا یہ افادی پہلو 20ویں صدی میں ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ تاہم یہ اعزاز علی گڑھ تحریک کو حاصل ہوا کہ اردو زبان کے بالکل ابتدائی دور میں ہی اس کی علمی حیثیت کو اس تحریک نے قبول کیا اور ادب کو عین زندگی بنا دیا۔ اس اعتبار سے بقول سید عبداللہ سر سید سب سے پہلے ترقی پسند ادیب اور نقاد تھے۔ اگرچہ سر سید احمد خان نے خود تنقید کی کوئی باقاعدہ کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کے خیالات نے تنقیدی رجحانات پر بڑا اثر ڈالا۔ ان کا یہ بنیادی تصور کہ اعلیٰ تحریر وہی ہے جس میں سچائی ہو، جو دل سے نکلے اور دل پر اثر کرے، بعد میں آنے والے تمام تنقیدی تصورات کی اساس ہے۔ علی گڑھ تحریک اور نظم۔ علی گڑھ تحریک نے غزل کے برعکس نظم کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ اس کا سبب خود سر سید احمد خان یہ بتاتے ہیں کہ ہماری زبان کے علم و ادب میں بڑا نقصان یہ تھا کہ نظم پوری نہ تھی۔ شاعروں نے اپنی ہمت عاشقانہ غزلوں اور مدحیہ قصیدوں اور ہجو کے قطعوں اور قصہ کہانی کی مثنویوں میں صرف کی تھی۔ اس بنا پر سر سید احمد خان نے غزل کی رضا خیالی کے برعکس نظم کو رائج کرنے کی سعی کی۔ نظم کے فروغ میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مولانا الطاف حسین حالی سے مسدس حالی لکھوائی اور پھر اسے اپنے اعمال حسنہ میں شمار کیا۔ مجموعی جائزہ۔ علی گڑھ تحریک ایک بہت بڑی فکری اور ادبی تحریک تھی۔ خصوصاً ادبی لحاظ سے اس کے اثرات کا دائرہ بہت وسیع ثابت ہوا۔ اس تحریک کی بدولت نہ صرف اسلوب بیان اور روح مضمون میں بلکہ ادبی انواع کے معاملے میں بھی ناموران علی گڑھ کی توسیعی کوششوں نے بڑا کام کیا اور بعض ایسی اصناف ادب کو رواج دیا جو مغرب سے حاصل کردہ تھی۔ ان میں سے بعض رجحانات خاص توجہ کے لائق ہیں۔ مثلاً نیچرل شاعری کی تحریک، جس میں محمد حسین آزاد کے علاوہ مولانا الطاف حسین حالی بھی برابر کے شریک تھے۔ قدیم طرز شاعری سے انحراف بھی اس تحریک کا ایک جز ہے۔ اردو تنقید جدید کا آغاز بھی سر سید احمد خان
اور ان کے رفقا سے ہوتا ہے۔ سماج نگاری، سیرت نگاری، ناول، اردو نظم اور مضمون نگاری سب کچھ ہی سر سید تحریک کے زیر اثر پروان چڑھتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔